معزز سامعین کرام، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور رسولوں نے سب سے پہلے اپنی اپنی قوموں کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی، اور یہ عقیدہ توحید کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گلی گلی کوچوں کوچوں میں اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ سورۃ نحل آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کی دعوت پہلے کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور ہر طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے گی، اس سے بچ جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بعد رسولوں کا ذکر کیا جو اپنے قوموں کو توحید کی طرف بلاتے رہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 59 میں نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے کہا کہ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی غوث اعظم، کوئی داتا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی غریب نواز نہیں ہے، وہی۔ اسی طرح آیت نمبر 65 میں سورۃ اعراف کی ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کی دعوت کیا تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح آگے چلتے اسی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 73 میں حضرت صالح علیہ السلام، ان کی بھی یہی دعوت تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح آگے آیت نمبر 85 میں اسی سورۃ اعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت، شعیب کی جو ہے وہ مدین کی طرف ان کو بھیجا گیا، ان کی دعوت بھی یہ تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح پھر بھائی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 16 میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے سورۃ زخرف کی آیت نمبر 64 میں، کیا فرماتے ہیں کہ بے شک میرا تمہارا رب ایک اللہ رب العالمین ہے، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ میرے بھائیو، دیگر تمام انبیاء کرام اور رسل علیہ السلام جو بھی دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سب توحید کی دعوت دیتے رہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں اور تم میری عبادت کرو۔ تو پیارے بھائیوں، میری بھی آپ تمام بھائیوں سے جو بھی اس دعوت و تبلیغ میں کام کر رہے ہیں، اور یہ سب آپ کا کام ہے میرے بھائی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہترین امت ہے۔ بہترین امت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر دعوت دینی ہے تو توحید کی دعوت ہے۔ نماز بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، عمرہ حج بعد میں، سب سے پہلے اگر کسی کو بتانا ہے اور اپنے گھر والوں سے شروع کریں، ان کو سب سے پہلے دعوت دیں کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح میرے بھائی آخری بات سورۃ نساء کی آیت نمبر 122 میں جو یہ توحید کی دعوت دیتے ہیں ان کے لیے ایک عظیم انعام ہے، توحید والے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے۔ کتنے انعام ہیں؟ سب سے پہلا انعام کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیشہ رہے گا فیہا ابدا، اس پہ اللہ اکبر۔ آگے وعد اللہ حق کا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ اور میرے بھائی یاد رکھیں کہ اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو جاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی بات سب سے سچی بات ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا مرتے دم تک، اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ توحید پر اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر غالباً 161 ہے یا 162 ہے، اس میں رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارے اس زبان پر یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کر دینا، کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ فرما کر چلے گئے
کہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کے زبان سے آخری وقت یہ کلمہ نکل آیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔